بہت شکریہ آپ لوگوں کے یہاں پہ آنے کا۔ میں یہاں پہ حاضر ہوئی ہوں آپ کے پاس۔ میں چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز صاحبہ کی خصوصی ہدایات ہیں کہ آپ نے جانا ہے اور پورے پنجاب میں سب پروونسز میں آپ نے مجھے فرسٹ ہینڈ جا کے رپورٹ دینی ہے کہ جو پولیو کی جو کیمپین چل رہی ہے وہ کس طریقے سے آگے پروگریس کر رہی ہے۔ انہوں نے جو ہمیں سب کو ٹارگٹ دیا ہے وہ یہ ہے کہ 0 لیول تک آپ نے پولیو کو لے کے آنا ہے۔ پولیو 3 سال سے آپ کو پتہ ہے پنجاب جو ہے پولیو فری تھا، لیکن اب ہمارے تقریباً 17 انفیکٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں کہ کیونکہ ہماری باؤنڈریز ٹچ کرتی ہیں باقی پروونسز سے، اور ظاہر ہے پاکستان تو ایک ہے، آپ ان کو روک تو نہیں سکتے ہیں، وہ سب آتے ہیں یہاں پہ۔ ہمارا یہ کام ہے کہ جو بھی ہمارے وائلڈ انوائرمنٹل سیمپل ڈرینیج کے تھرو آتے ہیں وہ ہم اسی وقت اپنے پارٹنر سٹاف ہیں وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، NIH میں وہ سیمپل جاتے ہیں، وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جی وہ پازیٹیو ہیں۔ تو جس ڈرینیج UC سے وہ سیمپل پازیٹیو آتا ہے وہاں پہ امیڈیٹلی ایک آؤٹ بریک رسپانس کیمپین چلتی ہے، اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ NIDs ہر 2024 میں بھی ہماری چلیں، پہلے فیبری میں، پھر سپٹمبر، دسمبر، اکتوبر میں بھی چلی۔ تو ہر دفعہ یہ جو اتنی پوری ہماری ایڈمنسٹریٹو کوریج ہوتی ہے 100% ہماری، آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کی چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ خود اس کو فرنٹ سے لیڈ کر رہی ہیں، پروونشل ٹاسک فورس کی وہ میٹنگز کرتی ہیں، ساروں کو پھر وہ انسٹرکشنز دیتی ہیں کہ آپ نے جا کے اس کو بالکل کوئی کسی بچے کو آپ نے مس نہیں کرنا۔ تو وہ پھر ہمارے نیچے تک جتنے ہمارے چیف سیکرٹری سے لے کے پھر ہماری DCs کے انڈر ہماری سارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹس آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ ان کی کاوش، پھر ہمارے انٹرنیشنل ٹیم پارٹنرز دن رات ایک کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں دن رات ایک کرنے کے بعد الحمدللہ ہمارے بچے جو ہیں آپ کو محفوظ نظر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ 73 جو کیسز ہیں اس میں سے 30 سے زیادہ تو بلوچستان میں ہیں، 22 تقریباً KP میں، 22 تقریباً ادھر بلوچستان میں، پنجاب میں تو صرف ایک تھا، اور وہ بھی اس کا جب ریکارڈ ڈیٹا نکالا گیا تھا تو وہ بچہ امیونائز تھا، اس کی EPI میں روٹین امیونائزیشن ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ پھر بچہ جو تھا وہ اس کو وہ ایفیکٹ نہیں ہوا اس کا وائرس کا، اور وہ بچہ جو ہے الحمدللہ وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہاں بلانا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ 4th پلر آف دا اسٹیٹ ہیں، آپ کے ذریعے یہ پیغام گھر گھر تک پہنچتا ہے۔ ہم تو سارے کاوش کر ہی رہے ہیں، لیکن خالی حکومت تو کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ حکومت اور عوام کو مل کے یہ جنگ لڑنی ہے۔ ہمارے لیے بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ 193 ممالک ہیں اور اس میں سے صرف 2 رہ گئے ہیں، جس میں سے انفارچونیٹلی پاکستان ایک ہے اور ایک افغانستان ہے۔ ہمارے پہ بہت ساری ٹریول ریسٹرکشنز لگ جاتی ہیں، آپ نے دیکھا ہے اب سعودی عربیہ جانے والے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، عمرے پہ جانا ہے، انہوں نے مہینہ پہلے انہوں نے اب پولیو کے ڈراپس جو ہے کمپلسری، ظاہر ہے کوئی ملک نہیں چاہتا کہ پولیو کا وائرس جو ہے وہاں پہ ٹریول کرے۔ تو ہم نے ہر صورت اپنے آپ کو اور پاکستان کو اور پنجاب کو پولیو فری کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ ہمارا یہ پیغام پہنچائیں لوگوں تک کہ جب ہماری ٹیمز آئیں پولیو ورکرز کی، وہ فرنٹ لائن ورکرز ہیں ہمارے، اور ان کو ویلکم کریں، کوئی چیز چھپائیں نہ، ان سے کوآپریٹ کریں۔ کوئی بچہ جو ہے وہ چاہے وہ گیسٹ ہو، چاہے وہ کہیں اور گیا ہو، کہیں اور سے آیا ہو، ساروں کو 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو آپ قطرے ضرور پلوائیں، اس سے آپ کے بچے محفوظ رہیں گے۔ یہ جو ہم بچے ہوئے ہیں وہ انہی جو کیمپینز کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمارے اس میں علماء بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہماری ایک سوشل میڈیا پہ بڑی کیمپین چلتی ہے، اس میں یونیسیف ہے، کامنیٹ ہیں، یہ ہمارے انفلوئنسرز جن کو لاکھوں لوگ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ ہمارے جو کمیونٹی کے ایلڈرز ہیں، نوٹیبلز ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ چلتے ہیں، اور اس طرح سے ہم سارے ایک ٹیم کی حیثیت سے پولیو کی یہ جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 2025 میں ہمارا یہ ہدف ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ پاکستان جو ہے وہ پولیو فری ہو۔ جو یہ ہائی رسک موبائل پاپولیشن ہے یہ تو ہوئے گی، یہ امپوٹیشن آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ اس کو آپ نہیں روک سکتے ہیں،
لیکن اس کو آپ مانیٹر کر کے آپ یہ انشور کر سکتے ہیں کہ جو انٹرنل سرکولیشن آپ جو ہے وہ آگے نہ بڑھنے دیں. تو لوگ پوچھتے ہیں, لوگوں کے کئی سوال ہوتے ہیں کیوں بار بار. میں بھی جب ایز اے پیرنٹ میں نے اپنے بچوں کو جب شروع میں EPI کے جو امیونائزیشن ایک دفعہ کروا دی تو میں بھی پھر یہ سوچتی تھی کہ یہ بار بار کیوں. تو یہ بار بار اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ جو امیونٹی ہوتی ہے نا, اس کو اور سٹرونگ کرنے کے لیے. ایک وائرس آپ کا جب سرکولیشن میں جب آ جاتا ہے تو بڑا ظالم ہوتا ہے, اور اس سے پھر آپ کو 100% آپ کو اپنے بچوں کو پروٹیکشن دینی پڑتی ہے, جس کے لیے ہمارے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہم انجوائے کرتے ہیں, بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. دیکھیں پوری آپ کی ایڈمنسٹریشن اوپر سے لے کے نیچے تک اس میں لگی ہوتی ہے, تو اس میں ٹائم ایفرٹ لگتا ہے. اس میں ریڈ الرٹ پہ ہم سارے ہوتے ہیں. وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے مضر اثرات ہیں, کتنا خطرناک یہ وائرس ہے. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا. اور پنڈی میں آپ نے دیکھا ہے کہ جی ہماری ٹارگٹ جو تھی وہ 7,92,883 بچے تھے, اور ابھی تک آج آخری دن ہے, ابھی تک 96% کور ہو چکے ہیں. اب آخری دن میں جو ہے مزید اور ہو جائیں گے. اور اس کے بعد ہماری جو جتنی جو مسڈ بچے یا ہماری جو NA بچے ہیں وہ بھی 50% کافی ریڈیوس ہو گئے ہیں, اور مزید بھی آگے ہماری جو ان کی پنڈی کی ٹیمز ہیں وہ ان کو ٹچ کرنے کی بار بار جاتی ہیں, ٹچ کرتی ہیں جو NA بچے ہیں, تاکہ وہ جو ہیں ان کو بھی لوپ میں لایا جا سکے. پھر آج انہوں نے بتایا کہ پنڈی اور اسلام آباد کی جو ایڈمنسٹریشنز ہیں وہ بھی کوارڈینیشن ان کی آپس میں, کیونکہ ان کی کچھ یوسز کی باؤنڈریز ملتی ہیں, وہ بھی مل کے ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں تاکہ اور مزید ایک فول پروف طریقے سے ہم آگے بڑھیں. تو بس انشاءاللہ آپ لوگوں کی مدد ہے. اب اگلی میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب جو نیکسٹ ہماری کیمپین ہوگی رمضان شریف کے بعد 14 اپریل کو, تو پھر نئے سرے سے ایک نئے ولولے سے ایک نئے جذبے سے اب تو ہمیں اب ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ لاہور میں تو ہماری ڈیجیٹل میپنگ ہو رہی ہے, لیکن مریم نواز صاحبہ نے وہ بہت ڈیجیٹلائزیشن میں بلیو کرتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ بہت ایک بہتر ہو جاتا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کہ ہم ساری ڈسٹرکٹ میں آہستہ آہستہ ہماری ایک یونیفارم طریقے سے یہ ڈیجیٹل میپنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے. اس سے پھر لوکیشن پتہ چل جاتی ہے, ہر چیز جو ہے وہ مانیٹر ہوتی ہے. تو وہ پھر آپ کی جو کیمپین ہے وہ جو تھوڑی بہت اس میں پرسنٹیج اوپر نیچے رہ جاتی ہے, وہ بھی پھر آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے. آپ اس کو اور بھی مزید بہتر طریقے سے آپ سکسیزفل طریقے سے آپ کیمپین کو وہ آگے لے کے چل سکتے ہیں. جی تھینک یو. سب سے پہلے میں بابر ملک ہوں ایئر وائن نیوز سے. سب سے پہلے تو چھٹی والے دن بھی آپ اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اس کمپین کے لیے آپ کے ہیلتھ کے آفیسر سارے اور جی سارے ہی بیٹھے ہوئے جی چھٹی کے دن. پاکستان کو فیس کرنا پڑتا ہے جو کیریئر ہیں, جو کیریئر کی وجہ سے ہی جو پولیو کیریئر ہیں افغانستان کی وجہ سے پاکستان براہ راست متاثر ہوتا ہے. ایک تو اس پہ روک تھام کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ کیا وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے مہنگائی پر بھی قابو پانے کی کوشش کی؟ اس میں بھی کافی اچیومنٹ ہے. پھر معیشت کی بحالی ہو رہی ہے. تو پولیو ہے, اور آپ کو پتہ ہے افغانستان اور پاکستان کا کتنا لمبا چوڑا بارڈر ہے, اور 2500 میل, اور پہلے یہ بڑا پورس بارڈر ہوتا تھا. اب تو فینسنگ ہو گئی ہے, اور اب تو مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے. آپ میرے خیال میں آپ جاتے رہتے ہیں وہاں پہ, وزٹ بھی آپ نے کیا ہوگا, تو وہاں پہ بڑی اسٹرکٹ ہم مانیٹرنگ کر رہے ہیں. یہاں پہ ہماری پنجاب میں جو انٹر ٹرانزٹ کے جو پوائنٹس ہیں, انٹر پروونشل ٹرانزٹ پوائنٹس ہیں جو اٹک خرد میں ہے یا رحیم یار خان میں, ادھر اتنی سخت سیکیورٹی ہے. میں خود وہاں پہ گئی, 3 گھنٹے جا کے دیکھا, ہر بس میں, ہر رکشے میں, ہر پرائیویٹ کار. CM صاحبہ کہہ رہی تھی کہ بسز میں تو آپ دیکھ لیتے ہیں, تو پرائیویٹ کارز تو میں نے وہ جا کے پھر خود مانیٹر کیا, اور چاہے وہ رکشہ بھی ہو اس کو بھی روکا جاتا ہے, اور اس میں ادھر بھی ہماری ٹیمز جو ہیں وہ پولیو کی ڈراپس, یہی ایک طریقہ ہے. اور یہ جب تک, اور اس وقت جب WHO سارے انٹرنیشنل پارٹنرز اور ہمارے دونوں ممالک مل کے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی پاکستان اور افغانستان کی کر رہے ہیں. کیونکہ اس طرح ہمارے اوپر جب ہوتا ہے تو عالمی سطح پر ہمارے اوپر پابندی, بالکل بالکل جی کیا بالکل. افغانستان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں اٹھا سکتا کہ جو بھی افغانستان سے پاکستان آئے, مائگریٹ کرے یا سفر کرے, تو وہ پولیو کی ویکسین اور سرٹیفکیٹ لے کے آئے؟ کوئی پابندیاں ہم لگا سکتے ہیں اس کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں جی, ہم نے تو پاکستان اور افغانستان کی جو دونوں حکومتیں ہیں مل کے کام کر رہی ہیں, آپس میں کوارڈینیشن بھی ہے,
اور اسٹریٹجی بھی اب اکٹھے ہی بنا رہے ہیں، اور ہماری تو پوری کوشش ہے کہ کوئی بھی بچہ اگر آئے وہاں سے تو وہ ہم اس کو ڈراپس پلوا کے اندر آنے دیں. اب ریزسٹ کرنے کا تو سوال نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پہ ہماری سیکیورٹی بھی ہوتی ہے. اب وہاں پہ افغانستان میں سچویشن جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. جس طرح ہمارے بھی کچھ صوبے ہیں، بلوچستان ہو گیا، کے پی ہو گیا، وہاں بھی کوئی اتنی اچھی صورتحال نہیں ہے، سیکیورٹی کے بہت ایشوز ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے لوگوں کو ان کا مائنڈ سیٹ بدلنا ہے کہ اس میں کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے. اگر آپ پولیو کے قطرے پلوا دیں گے اپنے بچے کو، کوئی مضر اثرات نہیں ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ جی وہ بچے نہیں ہوں گے آگے تو آگے بھی. وہ شکیل آفریدی کی کہانی آج تک ہماری جان نہیں چھوڑ رہی ہے. تو یہ ساری جو افواہیں جو ہیں یہ صرف ہمارے دشمن ہی پھیلا سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ پولیو فری نہ ہو. تو ہم نے تو من حیث القوم ایک ہو کے اس سے جنگ لڑنی ہے اور اس سے جان بھی چھڑانی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں امبیرسمنٹ ہوتی ہے ہمیں. اگر دیکھیں انڈیا، آپ باقی افریقن کنٹریز دیکھ لیں، اور کوئی بھی نہیں، اگر ان سب نے اگر کر لیا ہے تو پھر ہم کیوں اپنے آپ کو خام خواہ اس طرح سے امبیرسمنٹ کا سامنا ہمیں کرنا پڑے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت ٹوٹلی کمیٹڈ ہے، پولیٹیکلی، ایڈمنسٹریٹیولی سب کمیٹڈ ہیں. ہمارے جو پارٹنرز ہیں، انٹرنیشنل پارٹنرز، یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، جب تک کھڑے ہیں جب تک کہ ہم پاکستان پولیو فری نہیں ہو جاتا. آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ اکٹھے اس طرح سے انشاءاللہ تعالی امید. کیوں جی ڈاکٹر صاحب، کب تک ہم کچھ امید بتائیں؟ وہ پلان جو 246 کا پلان نیشنل کا بنا ہوا ہے اس کے مطابق وی ہیو ٹو اسٹاپ دس سرکولیشن بفور 30 جون. یعنی کہ یہ 2024 میں ہی ہم نے ہی سرکولیشن جو ہے اسٹاپ کرنی ہے. تو بڑا ہمارا یہ دیکھ لیں کہ کتنا مشکل ٹارگٹ ہے، لیکن ہم بڑھ رہے ہیں اس کی طرف. بہت اچھے ہو رہے ہیں وہ جنوبی پنجاب کریں، اور آپ ان کو میسج پنڈی کے عوام کریں پنڈی میں آنے کے لیے. مریم نواز صاحبہ کے لیے دیکھیں، وہ کوئی بھی آپ ان کا انیشیٹو دیکھ لیں، وہ صرف لاہور یا کوئی اس طرح سے ایک دو ڈسٹرکٹ کا نہیں، پنڈی تو ان کے لیے انتہائی اہم ترین ہے. وہ پورا پنجاب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں. اور ان کا چاہے وہ اپنا گھر اپنی چھت، ہمت کارڈ، کسان کارڈ، دھی رانی، کلینک آن ویلز، وہ سب ڈسٹرکٹس میں جو 40 ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب کے، وہ ایکولی چل رہا ہے. کسی بھی آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے آپ آفس میں جا کے دیکھ لیں، وہ ان سارے ان کے اب ری ویمپ ہو رہے ہیں ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹس ہر جگہ. پھر 150 ہمارے جو لو پرفارمنگ یونٹس تھے ان کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آؤٹ سورس کر کے وہ فعال کیا جا رہا ہے. بہت کام ہو رہا ہے، اور ان کا آنے سے وہ بات نہیں ہوتی. بات یہ کہ کام اپنے منہ سے بولتا ہے، اور ان کا کام اپنے منہ سے بول رہا ہے. وہ صرف کام میں بلیو کرتی ہیں، رزلٹ اورینٹڈ ہے. جی لاسٹ منتھ وزٹ ہوا ہے سی ایم صاحبہ کا. نہیں وزٹ کرتی ہیں، لیکن اب روز جی وہ آپ کو پتہ ہے ان کو صبح سے لے کے رات تک کتنے فائر فائٹنگ کام کتنا ہوتا ہے. پہلے اتنا کام دیکھا ہے اپنے پنجاب میں ہوتے ہوئے؟ پورے سارے صوبوں میں پنجاب میں کام ہو رہے ہیں، بہت کام ہوتا ہے وہاں، بہت صبح سے لے کے رات تک وہ جو ہے کام میں لگی ہوتی ہیں، اور اس کا رزلٹ نظر آ رہا ہے. اور ہر ڈسٹرکٹ میں اب ستھرا پنجاب بھی آپ دیکھنا، حالات کافی بہتر ہیں، ان کو آنا چاہیے. وہ اب دیکھیں نا جگہ جگہ جو ہونہار طالب علم والا جو ہے انہی کے لیے آ جائیں. نہیں تو آئیں گی انشاءاللہ. وہ کہہ رہے نا کہ پہلے آئیں بھی تھیں. وہ تو ان کی دیکھیں، انہوں نے اپنے دفتر میں ایک ڈیش بورڈ لگایا ہوا ہے. کوئی کسی ڈپارٹمنٹ کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو اچانک وہ بیچ میں آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں کہ کون کدھر کیا کر رہا ہے. پھر انہوں نے ان سب کے انڈیکیٹرز رکھے ہوئے ہیں، کون سا ڈسٹرکٹ اچھا پرفارم کر رہا ہے، کس انیشیٹو میں آگے جا رہا ہے، کس میں وہ پیچھے رہ گیا ہے. یہ ہر چیز ان کے نظر میں ہوتی ہے. بریفنگ ساری راولپنڈی ڈویژن کی ساری بریفنگ لی ہے، تو پنجاب میں راولپنڈی کس پوزیشن میں کھڑا ہے پولیو کمپین؟ دیکھیں جو ہمارا لاہور اور پنڈی اور فیصل آباد، یہی تین نا، یہ تین سب سے سینسٹیو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ موبائل مائیگرنٹ پاپولیشن ان جتنے صوبوں سے ادھر ادھر سے لوگ ادھر آتے ہیں نوکریوں کی تلاش میں، کوئی ویسے اور ادھر. تو یہاں پہ باہر سے بہت زیادہ لوگوں کی وجہ سے سب سے زیادہ سینسٹیو ہی یہ شہر ہے، اور ادھر ہی سب سے زیادہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے.
بہت سارے شہر، اب جس طرح وہ سیالکوٹ میں گئی تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو 2022 میں آیا تھا پازیٹیو سیمپل. تو میں نے کہا اس لیے کیونکہ آپ انڈین بارڈر ہے، یہاں تو کوئی چڑیا بھی نہیں آ سکتی وہاں پہ، تو ادھر سے تو کوئی نہیں آئے گا، تو آئیں گے تو سارے یہ دوسری سائڈ سے. اب خانے وال میں بیچارے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم ایک گھر میں گئے، وہاں پہ کوئی کراچی کی فیملی آ کے سیٹل ہوئی تھی، 2 بچے ان کے انڈر 5 ڈاکٹر صاحب، اور ای پی آئی بھی نہیں ہوا، ای پی آئی بھی آج تک ان کا نہیں. تو اب آپ دیکھیں نا پھر یہ، اور یہ وائرس جو ہے یہ تو پھر ظالم وائرس ہے، یہ کسی کے کہنے سے رکتا تو نہیں ہے نا. تو چیلنج ہے اور ہم اس کو فیس کر رہے ہیں. آپ 2025 کا کہہ رہی ہیں کہ 2025 کے اینڈ تک پولیو فری کر دیں گے ہم، کوشش ہے ہماری. تو یہ آپ ممکن کر پائیں گے؟ جی آپ ممکن کر پائیں گے کہ 2025 تک یہ پولیو فری کر دیں؟ دیکھیں جی، یہ اب آپ دیکھیں، انسان تو کوشش کر سکتا ہے نا، ہم اپنی میکسیمم کوشش کر رہے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدد کرے گا ہماری. اس سے زیادہ میرے خیال میں مزید مشکل ہے، جو کم از کم پنجاب کے حد تک، تو اس سے زیادہ مزید ہم پھر بھی ہم کو جو ہے ایک بچہ ویزا لے کے پنجاب میں آنا پڑے لوگوں کو، اتنی سختی نہ ہو. وہ سی ایم صاحبہ نے یہی کہتی تھی، کہتی یہ کیا بات ہے، باہر سے سارے وائرس ہمارے یہاں پہ لے آتے ہیں. ان کو دیکھیں نا، ہمارے لیے تو ایک ایکسٹرا، جب ایک 3 سال پولیو فری رہا، اور اب پھر ہم جو ہے وی آر کاٹ بٹوین آل دس، ہم تو فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی.